لکھتا تھا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے بعد پھر تم سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، کیونکہ الناس کے اندر یہودی بھی شامل، نصرانی بھی شامل، کافر بھی شامل، یعنی ان کے وجود کے لحاظ سے دیکھا جائے ان کا ظاہر بھی ناپاک ہے اور ان کا باطن بھی ناپاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کا تذکرہ ارشاد فرما کر یہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے، میں پلیتوں کو حکم نہیں دیتا بلکہ میں ایمان والوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ والوں کی صحبت سے اختیار کیا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان پہلے تذکرہ فرمایا ایمان کا، اس کے بعد تذکرہ فرمایا اللہ نے اپنے ڈر کا، اپنے خوف کا۔ مقصد کیا تھا کہ جب بھی اللہ والوں کے پاس جانا ہے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، پہلے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا ہے، اب ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ انسان بنا ہی خطا کے لیے ہے، انسان خطا کر جاتا ہے۔ سرکار کا فرمان نشان بھی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کریم کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا امتی گناہ نہ کرے، اگر یہ قوم گناہ نہ کرتی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا، نیست و نابود فرما دیتا، ان کو ختم کر دیتا اور ان کی جگہ پہ ایک ایسی قوم کو لے کے آتا جو گناہ کرتی اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں سربسجود ہو جایا کرتی۔ تو یہ جو انسان خطا کار ہے، غلطی کر سکتا ہے، فرمایا کہ تم صاحب ایمان ہو، لیکن ہو سکتا ہے تم نے خطائی کی ہو، تم نے گناہ کی ہو، تم نے جناب من میری طرح طرح کی گناہوں کے اندر، بدعمالیوں کے اندر تمہاری زندگی بسر ہوئی ہو، تو اب تم نے جانا ہے اہل ایمان کے پاس، اب تم نے جانا ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، اب تم نے جانا ہے کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی صحبت میں۔ فرمایا ایمان کے بعد اپنے دلوں میں تم اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب خوف پیدا ہوتا ہے، یہ مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کریم کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان ہر گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن بھی صاف فرماتے ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ مقام کیسا فرماتا ہے، فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، دوسرے جنتیوں کے لیے ایک ایک مقام ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے ان کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ فرمایا ہم نے ان کے لیے دو جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب انسان کے دل میں، وہ مشکاہ شریف کی حدیث، جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے پھر انسان کا گناہ کی وجہ سے جو جسم آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، فرمایا جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، میں یہ گناہ کروں گا تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا، میں یہ گناہ کروں گا میرا رب مجھ پہ ناراض ہو جائے گا، میں یہ گناہ کروں گا ہو سکتا ہے میرے لیے رب کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں اور رب مجھ پہ رحمتیں نہ نازل فرمائے۔ یعنی جب ڈر پیدا ہوتا ہے، فرمایا پھر بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہو۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تھا مومن، مومن کے بعد بندے سے ہوئے گناہ، گناہ ہونے کی وجہ سے بندہ ہو گیا آلودہ، ظاہر بھی باطن بھی۔ آپ فرمایا جب تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا اور پھر تمہارے اندر سے وہ تمہارے گناہوں کی آلودگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ جو تمہارے وجود کے اوپر ایک غلاظت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اب تم بن جاؤ گے صاف، اب تم بن جاؤ گے پاکیزہ۔ آپ فرمایا جب پاکیزہ بن جاؤ گے پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پہ چلے جانا، پھر پیر مہر علی کی چوکھٹ پہ چلے جانا، پھر داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پہ چلے جانا۔ یا اللہ ہم ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہمیں ملے گا کیا؟